علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہند جمعیت القریش ایکشن کمیٹی، جو کہ سارے ہندوستان میں آل انڈیا جمعیت القریش ایکشن کمیٹی کے نام سے کافی مشہور ہے، اس تنظیم کا میں قومی صدر فہیم قریشی ایڈوکیٹ آپ تمام سے مخاطب ہوں۔ کل بروز 12 دسمبر 3 بجے اتوار 3 بجے انشاءاللہ ایک ویڈیو میسیج میں برادران قریش کے لیے جناب عبدالحمید قریشی صاحب، جو کہ تنخواہ یافتہ امپلائی کہا جاتا ہے آل انڈیا جمعیت القریش کے، ان کے بارے میں ویڈیو میسیج جاری کروں گا، جنہوں نے نہ صرف ان کے استاد محترم جناب سراج الدین قریشی صاحب کی عزت کو داؤں پر لگایا، بلکہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے تمام ذمہ داران کی عزت کو بھی داؤں پر لگایا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے برادران قریش کو بھی رسوا کرنے کی کوشش کی۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آل انڈیا جمعیت القریش ایکشن کمیٹی کا قیام 31 دسمبر 2003 کو جب عمل میں آیا، تو ہماری تحریک کے دوران اتحاد کا مظاہرہ جب ہوا برادران قریش میں، جب اس وقت کی طاقتور ترین حکومت بھی گھٹنے ٹیک کر ہمارے جو مطالبات تھے، جو شہر کے تمام سلاٹر ہاؤسز کو ماڈرنائز کرنے کی، اس کو قبول کرتے ہوئے ہندوستان میں سب سے زیادہ سلاٹر ہاؤسز حیدرآباد میں رکھا۔ ان میں 4 ماڈرن سلاٹر ہاؤسز اور ایک رینڈرنگ پلانٹ ہے۔ الحمدللہ اس کامیابی پر آل انڈیا جمعیت القریش ایکشن کمیٹی کی جانب سے دارالسلام ہیڈ کوارٹر پر 2 گھنٹے ہوائی جہاز کے ذریعے پھولوں کی بارش بھی کروائی گئی تھی۔ اور جو ہمارے پچھلے 17 سال کے سفر کے دوران جو کارنامے ہیں، اس میں قابل ذکر 2017 کا بیف بین جو حکومت کی جانب سے عائد کیا گیا تھا، اس پر سپریم کورٹ کی جو ہماری نمائندگی تھی، اس کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف انڈیا نے اس کو قبول کرتے ہوئے ایک تاریخی فیصلہ سنایا، اور اس فیصلے کو ساری دنیا کے چینلز، نیوز، اخبارات، جتنے بڑے اخبارات ہوتے ہیں، سارے اخبارات میں اس کو شائع کیا گیا۔ BBC ورلڈ نیوز جو لائیو ہوتی ہے، اس نیوز میں میرا 4 منٹ سے زیادہ کا انٹرویو بھی تھے، اور اس کی ہیڈ لائنز میں یہ کہا گیا کہ جانوروں کی جنگ میں پرائم منسٹر کو شکست، پرائم منسٹر کی فوٹو لگا کر یہ باتیں بتائی گئی۔ الحمدللہ آج ہندوستان میں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، یہ آل انڈیا جمعیت القریش ایکشن کمیٹی کی کامیابی، آپ لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں ایسے مقدمات ہیں جو عدالتوں میں آل انڈیا جمعیت القریش ایکشن کمیٹی کی جانب سے نمائندگی کی گئی اور کامیابیاں عطا ہوئی، اور حکومت کے ہر لیول پر ایکشن کمیٹی برادران قریش کی نمائندگی کرتی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ برادران قریش میں جو کمزور لوگ ہیں، بیوگان، یتیم، یسیر، معذور، بزرگ، ان سب کے لیے ہمیشہ نمائندگی کرتی آ رہی ہے، اور ایکشن کمیٹی کا تعلیمی شعور بیداری مہم جو 17 سال سے چلتے آ رہا ہے، الحمدللہ اس تاریخی پروگرام کے تحت آج تلنگانہ کے لگ بھگ ہر گھر میں تعلیم یافتہ اور قابل طلباء و طالبات نظر آئیں گے، جس میں اپنی قابلیت کی بنیاد پر بڑے بڑے کالجز میں انہوں نے داخلہ لیا، اور کئی بڑی بڑی کمپنیوں میں نوکریاں بھی حاصل کی۔ دیکھیے، جب ہماری اس مہم میں جڑنے کے لیے سارے ہندوستان سے جب لوگ خواہش مند ہوئے، تو ہماری پہلی کانفرنس جو نیشنل لیول کی تھی، وہ حیدرآباد میں 6 اگست کو منعقد کی گئی ہے۔ اس کانفرنس کو روکنے کے لیے عبدالحمید قریشی صاحب
یہ ایک ٹیم لے کر حیدرآباد آئے. حیدرآباد آ کر ہماری تنظیم کے خلاف رجسٹرار آف سوسائٹی کے پاس ایک مقدمہ دائر کیا، اور اس کے بعد میں انہوں نے یہ جو فوٹو نظر آ رہی ہے، آپ لوگ جب سے فوٹو جو دیکھ رہے ہیں، یہ کمشنر آف پولیس حیدرآباد کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک جھوٹا مقدمہ، جھوٹی کمپلینٹ FIR درج کروانے، ان سے ملنے سے پہلے ایڈیشنل کمشنر آف پولیس سے ملاقات کی، اور کئی عہدیداران سے ملاقات کر کے کمشنر آف پولیس سے بھی ملاقات کی، اور ملاقات کرتے ہوئے ایک جھوٹا FIR درج کروایا. دیکھیے، یہ ان کی 122 صفحہ کمپلینٹ مقدمے کی جو پٹیشن ہے، اس میں آپ لوگوں کو ایک درخواست، ان کی جو کمپلینٹ انہوں نے پولیس کمشنر کو دی، وہ آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا. انہوں نے ایک جھوٹی FIR یہاں پر درج کروائی، جس میں انہوں نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا کہ میں ان کو اور ان کی ٹیم کو مرڈر کرنے کے لیے، دیکھیے آل انڈیا جمعیت القریش کا لیٹر ہیڈ استعمال کیا گیا. یہ ٹو دا CI ایبٹس ایسا لکھا ہوا ہے. دیکھیے، یہ کالم خالی رکھے پولیس کے ہر آفیسر کو دینے کے لیے، جہاں گئے وہاں ہاتھ سے لکھتے گئے اور یہ درخواست ڈالتے گئے. یہ دیکھیے، یہ جو کمپلینٹ ہے، تھریٹنگ کالز آف ڈائر کانسیکوینسز، اینڈ یہ دیکھیے مرڈر. آپ یہاں دیکھیے، یہ مرڈر لکھا ہوا ہے. انہوں نے یہ جھوٹی درخواست ڈالی. میں نے کہ نہ کبھی بدتمیزی کی ان سے، نہ کبھی کوئی غلط طریقے سے ان سے بات چیت کی. انہوں نے یہ جھوٹا کیس FIR یہاں بھی درج کروایا، اور ایک ٹیم اور ایک پولیس اسٹیشن پہ بھیج کے وہاں بھی FIR درج کرائی. یہ دیکھیے، ان کی دستخط دیکھیے یہاں پر، ان کی آل انڈیا جمعیت القریش کے لیٹر ہیڈ پر عبدالحمید قریشی، سیکریٹری اینڈ آفس سیکریٹری، آل انڈیا جمعیت القریش، نیو دہلی. یہ نمبر دیکھیے. نہ صرف انہوں نے جھوٹا FIR درج کرایا، میں یہ چاہے یہ کور کمیٹی کے ذمہ داران ہوں آل انڈیا جمعیت القریش کے، یا اور کوئی، تمام مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوں گے. اور اگر یہ جھوٹی FIR ہے تو آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ تنظیمی معاملے میں سیاسی کھیل کھیلنا کتنی غلط بات ہے، اور یہ جھوٹی FIR درج کروا کے جیل بھیجانے کے لیے کارروائی کرنا، یہ بھی کتنی صحیح بات ہے. یہ آپ لوگ فیصلہ کریے. یہاں دیکھیے، انہوں نے آپس میں یہاں پر حیدرآباد میں آپس میں لڑائی جھگڑا، فتنے فساد کروانے کے لیے یہاں کے جو محمد منیر قریشی ہے، ان کے مکان پہنچے. ان کو ہم نے حیدرآباد بلا کر 5 اسٹار ہوٹل میں رہنے کے لیے ان کو دعوت دی تھی. 5 اگست کو جو میری لڑکی کا نکاح تھا، اس نکاح میں آنے کی شرکت کی دعوت تھی. انہوں نے اپنی ریکارڈنگ کو قبول کیا، ریکارڈنگ میں یہ باتیں قبول کی. وہ کل میں 3 بجے ڈالوں گا. ہمارے سراج صاحب کی ریکارڈنگ کو بھی ڈالوں گا، ان کی ریکارڈنگ کو بھی ڈالوں گا، اور عبد المجید صاحب کی ریکارڈنگ کو بھی ڈالوں گا. سراج صاحب اور عبد المجید صاحب کی باتیں الحمدللہ بہت پسندیدہ باتیں تھیں، مگر عبد الحمید صاحب کا جو رویہ تھا، انہوں نے جہاں میری رشتہ داری ہوئی، 5 اگست کو جہاں نکاح ہوا، 6 اگست کو ولیمہ ہوا، یہ 8 اگست اور 9 اگست کو ان کے گھر جاتے ہیں، ان کے گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں، اور وہاں کے سرپرست محمد منیر قریشی کو لے کر پولیس اسٹیشن میں جا کے میرے خلاف مرڈر جیسی سنگین الزامات کے تحت میرے اوپر FIR درج کرواتے ہیں. یہ دیکھیے آپ، محمد منیر قریشی کا نام وہی درخواست میں ہے پولیس کی. جنرل سیکریٹری جمعیت القریش حیدرآباد بتا رہے ہیں. ان کا فون نمبر بھی دیکھیے، یہ فون نمبر دے دیے. یہ ان کو لے کر پولیس اسٹیشن لے گئے، پولیس اسٹیشن لے جا کے FIR درج کروائے بالکل 3 دن بعد. اور ابھی پچھلے ہفتے والی بات ہے،
میرے آفس پہ انہوں نے پولیس کو بھیجا. یہ دیکھیے یہ تحقیقات جیسے سی بی آئی کی تحقیقات ہو رہی. میں ان کی بھی ریکارڈنگ میں آپ لوگوں کو بھیجوں گا. میں یہ دیکھیے. ہاں پولیس آئی. ہاں میں تو ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا اس طریقے سے تو پیش آیا میں. اور الحمدللہ دروازے بھی لگ چکے تھے. چونکہ میں غلطی پہ نہیں ہوں. میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کیا نہ کسی کے ساتھ گالی گلوچ کیا. ہاں گالی گلوچ کا جو معاملہ ہے عبدالحمید صاحب اور ان کی ٹیم جو حرکتیں کی اس کے لیے لوگ یہاں پر کافی گالی گلوچ کیے. یہ ان کا آپسی معاملات ہے. میں ان کو نہ گالی گلوچ کیا نہ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کیا. عبدالحمید صاحب بتا دیں ریکارڈ اگر کہیں ہے بدتمیزی یا ان کو کوئی یہ مرڈر والی بات میں اگر ان سے کہا تو یہ بتا دیں. یہ جھوٹا مقدمہ انہوں نے کیا اور الحمدللہ یہ ڈسپروف بھی ہو چکا ہے. آلموسٹ پولیس پریشان ہے. یہ جھوٹا مقدمہ ثابت ہو چکا ہے لگ بھگ. میں نے کبھی دی نہیں گالی ان کو نہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی ان کے ساتھ نہ ان کو غلط الفاظ کا استعمال کیا. مگر اس قسم کی انہوں نے یہ حرکت کی. اور یہاں تک کہ میں یہ بتا رہا ہوں میں کہ آپس میں بھائی میں بھی انہوں نے لڑوانے کی کوشش کر رہی. بھائی میں آپس میں کٹوانے کی کوشش کر رہی. انہوں نے یہ بیج بو دیا یہاں پر حیدرآباد میں. انہوں نے یہ بیج بویا کہ آپس میں یہ ہم لوگ جھگڑا کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو کاٹیں. اس طریقے کا بیج عبدالحمید صاحب نے بویا. میں تمام ذمہ داران آل انڈیا جمعیت القریش کو یہ کہوں گا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں. اس قسم کی حرکت کیا کوئی اور تنظیم ڈالنے پر جبکہ آپ کے صدر محترم سراج قریشی صاحب کا کتنا اچھا بیان ہے. میں کل میں آپ لوگوں کو ڈالوں گا وہ بیان. انہوں نے ایسی 10 تنظیموں کے لیے مدد کرنے کی خواہش ظاہر کی جبکہ عبدالحمید صاحب دفن کرنا چاہتے ہیں ایسی تنظیموں کو. ہم جو نیک کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں جو ہماری زبانی نہیں ہمارا جو تصویریں بولتی ہے ہمارا ریکارڈ بولتا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کے جو معاملے ہیں اس کے اندر جھوٹی شکایتیں درج کر کے جیل بھیجانا چاہتے. ہم ان کو عزت دینا چاہتے تھے یہ ہم کو جیل بھیجانا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپس میں ہماری رشتہ داریوں میں بھی دراڑ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے بیج جو بویا ہے اس کا بھی یہ غلط نتائج برآمد ہو رہے ہیں. اس کے لیے آپ کی کور کمیٹی ذمہ دار ہوتی یا پھر برادران قریش ان سے سوال پوچھیں گے. میں انشاءاللہ کل کی میری ویڈیو میں یہ میسیج پھر تمام کی ریکارڈنگ بھی ڈالوں گا. جزاکم اللہ خیر نظیمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.